پھر اسی طرح ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ عرض کیا گیا کہ بہترین عورت کون ہے؟ فرمایا وہ عورت جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے. یہ خوشی کیسے ملے گی اس کو؟ کہ جب عورت جو ہے ہسبینڈ کے لیے اپنی زیب و زینت کرنے والی ہو، یعنی اس کی بیوٹی اس کے ہسبینڈ کے لیے. عام طور پر عورتیں گھر میں کام کاج میں مصروف رہتی ہیں، گندے مندے کپڑے پہن کے، لیکن جب بازار جانے لگتی ہیں تو سب میک اپ اور کپڑے اور ہر چیز کی خوبصورتی کس کے لیے؟ بازار کے مردوں کے لیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ خوبصورتی تو شوہر کے لیے تھی، اور اس بیچارے کو دیکھنے کے لیے تو وقت ہی نہیں ملتا اور نہ اس کے لیے کوئی موقع ہے. تو اس لیے عورت کو یہ حسن جس کے لیے اللہ نے بنایا اسی کے لیے رکھنا چاہیے. تو عورت بہترین ہو، وہ اپنے شوہر کے لیے اب زیب و زینت کا اہتمام کرتی ہے. فرمایا کہ جب وہ اسے دیکھے تو خوش کر دے. شوہر کو خوش کرنے کے لیے اسمائل کو اپنا زندگی کا اصول بنا لیں. جب وہ آپ کی طرف دیکھے، اگر اندر کڑواہٹ بھی ہو تو اسمائل کر دیں. تو اس سے کیا ہوگا؟ دوسرا خوش ہو جائے گا. جب کسی بات کا حکم دے تو اس کی اطاعت کرے. جان اور مال کے معاملے میں شوہر جس چیز کو ناپسند کرتا ہو اس میں اس کی مخالفت نہ کرے. یعنی مال اگر کسی خاص شخص کو دینا شوہر کو پسند نہ ہو تو عورت اپنا مال اس کو نہ دے. یعنی ویسے تو عورت کو اپنے مال میں حق ہے، چاہے صدقہ کرے، کسی کو بھی دے، لیکن اگر شوہر کو پسند نہیں. بعض اوقات آپ دیکھیں گھروں میں جھگڑے کس لیے ہوتے؟ شوہر اس بات پہ ضد لگا لیتا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کو کچھ نہیں دو گے، اور عورت سوچتی ہے کہ میں سب سے زیادہ اگر کسی کی خیر خواہی کرنے والی ہوں تو وہ میرے والدین ہیں، تو کیسے ہو سکتا کہ میں ان کے لیے اچھا نہ کروں. لیکن کچھ عرصے کے لیے خاموشی اختیار کر لیں، حتیٰ کہ شوہر کے دل میں آپ کے والدین کی عزت اور محبت آ جائے تو پھر وہ خود بھی دینے والا ہو جائے گا. اصل میں یہ جو چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں آتی ہیں نا، یہ شوہر ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری بیوی ہماری کتنا سنتی. ایسا نہیں ہوتا کہ انہیں آپ کے والدین سے کوئی چڑ ہوتی یا کوئی ضد ہوتی، لیکن وہ امتحان لے رہے ہوتے ہیں کہ ابھی بھی وہ ماں باپ سے زیادہ محبت کرتی یا ہم سے زیادہ محبت کرتی. تو شادی کے کچھ عرصے تک اتنی توجہ دیں اپنے سسرال کو، اپنے ہسبینڈ کو، کہ اس کو یقین آ جائے کہ آپ دنیا میں سب سے زیادہ اس کو چاہتے ہیں. جب یہ یقین آ جائے گا تو اس کے بعد وہ جب شوہر کا ٹرسٹ حاصل ہو جائے گا تو ہسبینڈ آپ سے زیادہ آپ کے ماں باپ کی کیئر کرے گا، آپ سے زیادہ آپ کے ماں باپ کی کیئر کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ کرنا چاہتا ہے. یعنی وہ صرف یہ نہیں چاہتا کہ اس کی بیوی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا کرے، وہ چاہتا ہے کہ وہ اچھا کرے تاکہ اس کا مقام سسرال کے اندر اچھا ہو. تو اس لیے ان حکمت کی باتوں کو تھوڑا سا ذہن میں رکھنا چاہیے. پھر اسی طرح شوہر اگر ناراض ہو جائے تو منانے میں پہل کرنی چاہیے، اور اس پہ یہ نہیں سوچنا چاہیے ہم ہی کیوں ہمیشہ پہلے منائیں، کیونکہ بعض لوگ اس کو اپنی انا کے خلاف سمجھتے ہیں کہ نہیں شوہر ہی منائے تو منائے. نہیں، اللہ کی خاطر آپ آگے بڑھ جائیں، کیونکہ جو سلام میں پہل کر لیتا ہے، جو صلح میں پہل کرے، کیونکہ یہ کوئی رشتہ ایسا نہیں جس میں ناراضگی نہ ہوگی. چھوٹی سی بات پہ بعض اوقات ہو جاتی، لیکن جیسے صبح گھر سے نکلتے وقت اگر کوئی بات ایسی ہو گئی تو واپس آئے تو بلا دے اس بات کو، اچھی طرح ویلکم کرے، اس کو بھی یاد نہیں ہوگا صبح کیا ہوا. لیکن ہم جب موڈ آف کیے رکھتے ہیں، منہ موڑے رکھتے ہیں، تو وہ ٹریگر کرتے رہتے ہیں اس بیڈ فیلنگ کو، اس کو جانے نہیں دیتے. تو لیٹ اٹ گو، ختم کر دے، دھو ڈالے، صاف کر دے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ شکر گزاری یہ عورت کے لیے لازم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی اکثریت کو جب جہنم میں دیکھا، پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا کہ شوہروں کی ناشکری کرتی. تم میں سے ایک دنوں تک اپنے ماں باپ کے گھر بن بیاہی بیٹھی رہتی، پھر اللہ اس کو شوہر دیتا ہے، پھر بچے دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے، تو اس کے بعد اگر کوئی بات اس کو شوہر کی بری لگے تو کہتی میں نے اس گھر میں کبھی کوئی خوشی دیکھی ہی نہیں. تو یہ کہنا ناشکری میں آتا ہے. ہمیں وہ ساری نعمتیں یاد رکھنی چاہیے جو ہمیں شوہروں کی طرف سے ملی ہیں، اور تھینک یو کہنا بھی چاہیے. کبھی تھینک یو کا نوٹ لکھ کے دینا چاہیے، کبھی اپنے جیسچر سے تھینک یو ظاہر کرنا چاہیے کہ ہم شکر گزار ہیں. اور اگر کچھ نہیں بھی مل رہا مرضی کا تو بھی اپنے آپ کو پازیٹو رکھے، شکر ادا کرتے رہے، کیونکہ اس شکر کی وجہ سے اللہ آپ کو مزید نعمتیں بھی دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں مقام بلند ہوتا رہے گا.